والعصر، زمانے کی قسم۔ سب سے پہلا سوال، ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں جب سامنے والے کو ہماری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی کا 1000 روپیہ چوری ہو گیا، وہ میرے پاس آیا، عبد الغفار صاحب میرا 1000 روپیہ چوری ہوا ہے، کہیں آپ نے تو نہیں لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لیا ہے۔ میں نے اگر اتنا کہا کہ میں نے نہیں لیا ہے تو سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی صاحب اللہ کی قسم میں نے آپ کا پیسہ نہیں لیا ہے، سامنے والا یقین کر لے گا یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے قسم کا مطلب۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکید کے لیے، اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرے بندے میری بات نہیں مانیں گے، میرے بندوں کو میری بات میں شک ہوگا؟ نہیں، اللہ کی بات میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے قرآن کی شروعات میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندو یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، جو تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی، کوئی سندے کی، کوئی شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک شبد سچا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تب اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت مہتوپورن ہے، اس پر تم دھیان دو، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بچے کی قسم، بچوں کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نہ بیوی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ بچوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ ماں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ محبوبہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ کھانے کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ کھانے کعبہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم کھانے کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ کھانے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان کھانے کعبہ کی پوجا کرتا ہے۔ ان کو جا کر کے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا دینی چاہیے میرے بھائیوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور کھانے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود وہی پتھر ہے، کالا پتھر، طواف کے دوران جس کو چوما جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو چوما اور چوم کر کے کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو
نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، کیونکہ تجھے چومنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دنیا والوں کو سندیش دے دیا کہ مسلمان حجر اسود کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتا۔ مسلمان اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی پریکرما کرتا ہے، تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ خانہ کعبہ ہمارے نزدیک مقدس تو ہے، مگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے آپ خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ کہیں گے رب کعبہ کی قسم، آپ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن تو کاغذ کا ہے، اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائے۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں بولنا چاہیے ایسا، زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ غلط ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، اقلب اللیل والنہار، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو زمانے کو گالی مت دو، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی،
بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کی ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا۔ شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں، تو میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دے دو، غریبوں کو کمبل دے دو، بے سہاروں کو سہارا دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے، آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ کبھی سوچو میرے بھائی، اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو، 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ذمہ داریاں آ گئی، بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے، پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے اسکول جانے لگے، مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئیں، بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں، 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کی قدر کرو اور اس فرصت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ 3 گھنٹے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ عربی میں کہاوت ہے الوقت کالسیف، وقت جو ہوتا ہے وہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا۔
اپنے سمے کا صحیح استعمال کرو میرے نوجوان ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. موت آئے گی تو یہ پوچھ کر کے نہیں آئے گی عبدالغفار صاحب آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے، آپ کی بیوی کا کیا حال ہے، آپ کا مکان بنا کہ نہیں بنا، آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی، آپ کا سپنا پورا ہوا کہ نہیں ہوا. موت آئے گی اور آپ کے سارے سپنوں کو لے کر کے چلی جائے گی. موت آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کبھی بیماری کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی ایکسیڈنٹ کے بہانے سے آ جائے گی، کبھی اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے گا، کبھی دماغ پر فالج کا حملہ ہو جائے گا. موت کسی بھی بہانے سے آ سکتی ہے، اور موت آتے ہی میرے پیارے ساتھیوں زندگی کی ساری چکا چوند ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. میرے بندو جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع تو اور دے دے، مجھے ایک بار تو دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے دنیا میں بھیجے گا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. اے اللہ میں زنا کیا کرتا تھا، اب کبھی زنا نہ کروں گا. اے اللہ میں شراب پیا کرتا تھا، اب کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا. اے اللہ میں قرآن کی تلاوت کبھی نہیں کرتا تھا، اے اللہ میں بہت قرآن پڑھوں گا. لعلی اعمل صالحا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو ایک بار مجھے واپس بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. موت آ جائے، موت کا ٹائم آ گیا، اب تجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. موت آ چکی ہے، اب کسی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا بالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے ہمارے یہاں آیا ہے. کوئی اگر آتم ہتیا کر لیتا ہے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کسی کو کوئی قتل کر دے تو اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. یہ سب فلموں کے اندر اور سیریلوں کے اندر دکھا کر کے ہمارا دماغ خراب کیا گیا ہے. کوئی آتما واتما نہیں بھٹکتی رہتی. انسان مر گیا، اب اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم. اب وہ ایک اور دنیا میں ہے جس کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور وہاں سے کوئی ریٹرن دنیا میں نہیں آ سکتا. وہ کس حال میں ہے ہم نہیں جانتے، ہم کس حال میں وہ نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آئے. والعصر، زمانے کی قسم ہے. اچھا عصر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. عصر کا مطلب ہوتا ہے عصر کا ٹائم. جب سورج ڈھل جاتا ہے اور آسمان میں پیلا پن آ جاتا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم کو، اس سمے کو عصر کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ عصر کے ٹائم کی قسم کھا کر کے یہ بتا رہا ہے جس طریقے سے عصر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، مزدور اپنا کام ختم کرنے لگتے ہیں، کسان اپنا کام ختم کرنے لگتا ہے، دکاندار اپنی دکان کو لپیٹنے لگتے ہیں، بزنس مین لوگ دھیرے دھیرے اپنے گھر کو واپس جانے لگتے ہیں. جب عصر کا ٹائم آتا ہے تو اس بات کی پہچان ہوتی ہے جب سورج ڈوبنے والا ہے، اب دن ختم ہونے والا ہے. اے انسان تیری زندگی کی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے. اے انسان تیری زندگی کا سورج کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے. اے انسان جب بھی تو اپنے بستر پر رات کو سونے جائے تو یہ سوچ کر کے سویا کر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیری زندگی کی آخری رات ہو. جب تو صبح کو اٹھے تو یہ سوچ کر کے اٹھ کہ ہو سکتا ہے یہ تیری زندگی کی آخری صبح ہو. تیری زندگی کی عصر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عصر سے مراد یہاں عصر کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے. 5 ٹائم کی نمازیں، اور 5 ٹائم کی نمازوں میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے. عصر کی نماز بیچ کی نماز ہے.
دن کی پہلی نماز فجر ہے، اس کے بعد ظہر ہے، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ دو نمازیں رات میں، دو نمازیں دن میں، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عصر کی نماز کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اگر کسی کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا مال خراب ہو گیا، اس کے اہل و عیال برباد ہو گئے، اس کی فیملی برباد ہو گئی، اس کا پریوار برباد ہو گیا۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی کبھی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی اور لڑائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اللہ کے نبی کو مغرب کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھنی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے کافروں کے اوپر بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو عصر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم، عصر کی نماز کی قسم، عصر کے ٹائم کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے؟ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ انڈیا کا انسان بھی گھاٹے میں، سعودی عرب کا انسان بھی گھاٹے میں، امریکہ کا گورا بھی گھاٹے میں، افریقہ کا کالا بھی گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولادیں، سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ مکیش امبانی تو اربوں کی سمپتی کے مالک ہیں، ٹاٹا اور اڈانی اور برلا تو کروڑوں اور خربوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ کیا وہ بھی خسارے میں؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ میرے بندو، گھاٹا یہ نہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے پاس رہنے کو مکان ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں تمہارے بال بچے سکھی اور چین سے ہیں کہ نہیں ہے۔ گھاٹا تو یہ ہے، نقصان تو یہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کیا جائے گا تو تمہارا حساب یہ نکلے، تمہارا انجام یہ نکلے کہ تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور سارے کے سارے انسان اسی گھاٹے میں ہیں۔ جن کے اندر چار چیزیں پائی جائیں ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ تو گھاٹا یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج دنیا میں ایک معمولی سی آگ لگ جاتی ہے، کوئی اس آگ میں جل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی لاش ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی لاش کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ کمزور دل اور دماغ کا آدمی کسی جلی ہوئی لاش کو دیکھ نہیں سکتا۔ بہت سی عورتیں تو دیکھ کر کے الٹی کر دیتی ہیں۔ سوچو میرے بھائیو، دنیا کی آگ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے تو ہم دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نارکم جزء من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، مٹی کے تیل سے جلتی ہے، لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کس سے جلتی ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں اور پتھروں سے جلتی ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالی فمن زوزی عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے، وہی پروفٹ میں ہے، وہی فائدے میں۔ اور جو جہنم کی آگ میں چلا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔
آپ لوگ تو کسان لوگ ہیں، کھیتی کرتے ہیں. کسان زمین کی جوتائی کرے، ٹائم پر بیج کو بوئے، زمین کے اندر جتنی محنت کرنا ہے ساری محنت کرے، اس کے بعد سیلاب کا پانی آئے، اس کی ساری کھیتی کو تباہ کر کے لے کے چلا جائے. سوچو اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی. اس کو اس بات کی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے کہ اس کا کھیت چلا گیا. اس کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہوگی کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے بوائی کی تھی، میں نے جوتائی کی تھی، میں نے اس کھیت کے اندر اپنا کیپٹل لگایا تھا، میرا سارا کیپٹل برباد ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس توحید نہیں، کل قیامت کے دن وہ بھی خسارے اور نقصان میں ہوگا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میرے بندو، سب سے زیادہ خسارے میں اور نقصان میں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی کا کام کرتے تھے اور یہ سوچ کر کے کرتے تھے کہ ان کو ثواب ملے گا، مگر کل آخرت میں ثواب ملنے کے بجائے ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ حاجی ہوں گے. جو حاجی نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی ایک بار حج کی توفیق دے دے. آپ نے عمرہ بھی کیا ہوگا. بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے جو 5 ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے. بہت سارے ایسے بھائی بھی ہوں گے، ایسی بہنیں بھی ہوں گی جو ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی. میں ایسے بھی نوجوانوں کو جانتا ہوں جو رات میں بغیر تقریر سنے موبائل نہیں بند کرتے اور بستر پہ نہیں سوتے. علماء کی تقریریں سن کر کے وہ رات میں بستر پہ سونے جاتے ہیں. ایسے بھی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے، آپ یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، کل اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا عمرہ، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی تلاوت سب برباد ہو گئی، اللہ کیا ان کو نہیں مانا گیا، اللہ کیا ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو سوچو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آئیے ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. ہو سکے تو ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے. صحابی کا نام نوٹ کر لو، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچہ پیدا ہو اگر آپ کے گھر میں تو نام رکھ لو، بڑا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے. اور صحابی کا جب نام آ جائے تو نام کا معنی اور مطلب نہیں دیکھا جاتا، یہ کافی ہے کہ وہ صحابی کا نام ہے. ثوبان رکھ لو نام، یہ نام بڑا پیارا ہے، یہ نبی کے صحابی کا نام ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا لمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزا. میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، وہ حج لے کر کے آئیں گے، وہ عمرہ لے کر کے آئیں گے، وہ نماز لے کر کے آئیں گے، وہ زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، وہ صدقہ خیرات لے کر کے آئیں گے، وہ بہت ساری نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں ہوں گی. صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے. حضرت ثوبان کہنے لگے اللہ کے نبی، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھل کر کے بتا دیجئے. اے اللہ کے نبی صرف ہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ذرا کلیئر بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ثوبان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ تمہارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہوں گے. جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھیں گے، تم روزہ رکھتے ہو وہ بھی
روزہ رکھیں گے، تم صدقہ کرتے ہو وہ بھی صدقہ کریں گے، تم رات میں نماز پڑھتے ہو وہ بھی رات میں نماز پڑھیں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن اے صوبان بس ایک بات کی کمی ہوگی، ایک بات کی کوتاہی ہوگی، وہ اکیلے میں، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ بند کمرے میں ہوں گے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں اور تنہائی میں بہت سارے غلط کام کریں گے۔ آپ یقین کیجئے آج علماء کے موبائل بھی سیف نہیں ہے۔ آج میں نے 50-60 سال کے بزرگوں کا موبائل چیک کیا، اس میں مجھے ایسی چیزیں ملی کہ اللہ دیکھ کر کے شرم آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، موبائل کے اس دور میں، اسمارٹ فون کے اس دور میں، اس حدیث کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔